پہلے ایک شے تھی اب نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو ہیں ان درندے جو ہے کچا گوشت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ یہ جو نوع انسانی کی تاریخ ہے تو اس قافلے میں انسانیت یا آدمیت اور نبوت، اس میں دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ جیسے جیسے زمانہ جو ہے بدلتا رہا، حالات تبدیل ہوتے رہے، مختلف اعتبارات سے تغیرات پیدا ہوئے نوع انسانی کے رہن سہن میں، ان کے اجتماعی نظام میں، ان کے علم میں، مادی علوم میں ترقی ہوئی، تو اس نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا، اس کا لیول بھی رفتہ رفتہ بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے، کلائمیکس کو پہنچ گئے، مرتبہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ صرف ایک نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور آخری نبی۔ اسی طریقے سے آپ صرف ایک رسول نہیں ہیں بلکہ آخر المرسلین ہے۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اے مسلمانوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو آپ سید المرسلین اور آخر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کہ حضور پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا اور درجہ کمال کو پہنچا، اور سلسلہ رسالت اس کا بھی خاتمہ ہوا اور وہ بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچا، تو اس کے کیا کیا مظہر ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، جن میں سے ایک مفہوم اس کی حیثیت ہے قانونی، بڑی اہمیت ہے، لہذا اسے علماء کرام نے خوب بیان کیا ہے، بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اضافہ کر سکے۔ البتہ ایک دوسرا پہلو ہے، اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ حضور کی اصل فضیلت جو ہے اس کا تعلق اس دوسرے رخ سے ہے۔ ختم کے دو معنی ہیں، ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مثلا ختم کا ایک مفہوم کیا ہے؟ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ پہلے ایک شے تھی اب نہیں ہے، پہلے پیسہ موجود تھا اب ختم ہو گیا۔ اور ختم کا ایک اور مفہوم ہے، کوئی اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اس کی کیا معنی؟ پورا کر لیا، جو اسائنمنٹ تھی، جو ہوم ورک تھا، میں نے وہ پورا کر لیا ہے۔ تو ایک ہے کسی شے کا عدم وجود، ایک مرحلے پر آ کر اب اس کا وجود نہ رہے، اور ایک ہے کسی شے کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ پہلے مفہوم کے لیے قرآن مجید کی سب سے نمایاں آیت جو عموماً تقاریر میں پیش کی جاتی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے، لہذا آپ کی تو صرف بیٹیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اب ان پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ نبوت جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی یہی آیت پیش کیا جائے، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے، اگرچہ احادیث کے اندر بہت سی احادیث میں اس کا صراحتاً ذکر ہے۔ چنانچہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بڑی صراحت کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں آپ کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا امکان ختم کر دیا گیا۔ لیکن جہاں تک تکمیل رسالت کا تعلق ہے، جس کی طرف جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا توجہ کم ہوئی ہے، ختم نبوت کی اہمیت قانونی ہے، یعنی حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال، اور جو بھی کرے گا دعویٰ تا قیام قیامت
وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا اور اسے مان لے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ چونکہ بڑی قانونی اور شرعی اہمیت والی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو علماء کرام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس میں اب کسی اضافے کا امکان نہیں۔ البتہ تکمیل رسالت کے اوپر بہت کم توجہ ہوئی ہے، حالانکہ حضور کی جو فضیلت ہے در حقیقت اس کی بنیاد تکمیل رسالت ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شے ہموار چلی آ رہی تھی اور ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہوا؟ نبوت تو رحمت ہے نا، تو رحمت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک جگہ آ کر رک گیا تو اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک چیز ترقی کرتے ہوئے تدریجاً اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، اب یہاں پر فضیلت کا پہلو ہے، تو فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ در حقیقت ختم نبوت میں نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت و رسالت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل نبوت و رسالت پر ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، جو 3 سورتوں میں آئی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33، سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 28، سورہ صف میں ہے آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں یہ ان تینوں مقامات پر جوں کہ توں ہیں، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں، کسی حرف کا فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نزدیک یہ الفاظ مبارکہ جو ہے وہ حضور پر ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تکمیل نبوت اور اختتام رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل رسالت کے مظہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور پر رسالت کے کامل ہو جانے کے لیے 2 اور آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہر نبی رحمت تھا، نبوت رحمت ہے، یہ ہم پہلے اپنے خطاب میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کا جو امتحان ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا، نبی کے اسوے پر عمل کرنے سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا، تو رحمت ہے۔ لیکن یہ رحمت ترقی کرتے 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 رحمت للعالمین جب بنی ہے تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو واضح کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، سب کی طرف۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی نقطے کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پوری عالم انسانیت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اسی طرح وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ اور یہ کہ 2 شہروں کی طرف کہ جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، وہ شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ پھر قوم مدین کی طرف اور مدین کے علاقے کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے۔ اس حوالے سے سب کے سب جتنے رسول آئے ہیں حضور سے پہلے وہ کیا کسی علاقے کے لیے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے تھے؟ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رسالت عالمی ہے، آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس کا سبب بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ابھی جبکہ انسانی تمدن بالکل ابتدائی مراحل میں تھا تو ذرائع رسو و رسائل موجود نہیں تھے،
آمد و رفت کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. کہاں مشرق بعید میں بسنے والے انسان، کہاں مغرب بعید کے اندر بسنے والے، ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا ہی نہیں. اس حوالے سے کسی ایک نبی کے پیغام کا پوری دنیا تک پہنچ جانا، پوری عالم انسانیت تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا. یہ اصل میں جب ذرائع رسل و رسائل بڑھے، اس کا تعلق ہے انسان کی مادی علوم میں ترقی. یہ جو سائنٹیفک نالج انسان کا بڑھا، آپ سوچئے جب پہلی مرتبہ پہیہ ایجاد ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی انوینشن تھی، کتنی بڑی ایجاد تھی. یہ پہیے پر اب آپ نے ریڑا بنا لیا، ریڑے کے آگے جو ہے آپ نے پھر کسی بیل کو جوت لیا، وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہی ہے نا. آج بھی ٹرینیں چل رہی ہیں، پہیوں پر چل رہی ہیں. تو پہیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، پہیہ جب انسان نے بنانا سیکھا ہے. اسی طرح آپ سوچئے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری ہے پہاڑ پر سے، اور نیچے بھی پتھر تھا، اس پر گری زور سے، تو اسے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی. اس نے سوچا یہ کیا ہے؟ اب اس نے پتھروں کو ٹکرایا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چنگاری پیدا ہو گئی، آگ ایجاد ہو گئی. اور کتنی بڑی ایجاد ہوگی آگ اس وقت، آپ اندازہ کیجئے. وہ دور جب کہ ابھی انسان آگ سے واقف نہیں تھا، وہ کچے پھل کھاتا تھا یا کچا گوشت کھاتا تھا. جیسے اور بھی جو ہے ان درندے جو ہے کچا گوشت کھاتے ہیں. شیر کوئی گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، بھیڑیا جو ہے گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، کچا کھاتا. اسی طرح انسان کچا کھاتا تھا، اسے ابھی پکانے کا فن معلوم ہی نہیں تھا. تو جب آگ ایجاد ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہوئی، بلکہ کہیں گے انقلابی ایجاد ہوئی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے. آج تو ہمیں معلوم ہے یہ چیزیں جو ہے کس قدر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیشہ سے ہیں. اسی طریقے سے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ ایک چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس پہ ڈھکنا ہے، وہ ڈھکنا ہل رہا ہے. انہوں نے سوچا اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہلا رہا ہے اس کو؟ کوئی ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس نے اس کو ہلایا ہو. تو اب غور کیا، معلوم ہوا کہ وہ جو اس ہانڈی کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے، اس بھاپ نے اسے اٹھایا ہے اور ہلایا ہے. اب یہاں سے بھاپ کی قوت ایجاد ہو گئی. اس بھاپ سے آپ کو معلوم ہے پھر انجن چلے، سٹیم انجنز، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر کارنامے ہوئے. یہ ہماری جو علمی ترقی ہوئی ہے، یہ مادی علوم کی ترقی ہے، یہ فزیکل سائنسز کی ترقی ہے. اسی سے اکتشافات ہوئے، اسی سے ایجادات ہوئی، ایک سے ایک بڑھ کر. آج تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہو چکا ہے، اور انسان ٹیکنالوجی کے آسمان سے باتیں کر رہا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ چکا ہے واپس. انسان کی ترقی یہاں تک ہو گئی. بہرحال اس کا مظہر جو ہے نبوت اور رسالت کے ضمن میں یہ ہوا کہ اب ایک عالمی آفاقی نبوت اور رسالت کا وقت آ گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک ملک کی طرف نہیں، پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ حضور کا ایک بڑا ابتدائی خطبہ ہے جو نقل ہوتا ہے، جو آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جب حکم خداوندی آیا انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے بنو ہاشم کے سب لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، پھر اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا. ابو لہب بھی موجود تھا ان میں، ظاہر بات ہے اسے اندیشہ ہوا کہ یہ محمد اب یہاں پر اپنی دعوت پیش کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اس کو معاملے کو ختم کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر حضرت علی کو حکم دیا دعوت طعام کا اہتمام کرو اور پھر بلاؤ. اب جب دوبارہ آئے کھانا کھا لیا تو میں کہا کرتا ہوں کہ شرم آ گئی کہ اب ہم نے 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو بات سن لیں ان کی. اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. تو یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مظہر ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے